پہلی بات تو یہ کہ ہم ہوتے کون ہیں ججمنٹل ہونے والے؟ میرے پاس کون سی ایسی گدڑ تھنگی ہے یا کون سا ایسا ڈیوائس ہے، ٹول ہے کہ جس سے میں یہ پہچان لوں کہ بھئی آپ بڑے نیک ہیں یا آپ بڑے بد ہیں؟ میرا رائٹ کیا ہے؟ اسلام نے اسی لیے تو کہا کہ یہ جو غیبت ہے نا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا تو آپ جب مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں اور بڑا اب تو خیر ایفسٹین فائل میں آ بھی گیا، لوگ تو کیا کیا کر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کامنٹ کر رہے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ، یہ غیبت ہے، ایسی شدید غیبت ہے کہ اس کی تو جب تک آپ جا کر کے اس سے معافی نہیں مانگو گے اس وقت تک آپ کی چھٹکارا نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح، اور یہ کہ ہم تو سامنے بات کر رہے ہیں، پیچھے تو نہیں حضرت بات کر عثمان رہے ہیں۔ غنی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جس نے کسی کو اکیلے میں اصلاح کی اس نے اس کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، اور جس نے سب کے سامنے اس کی اصلاح کی اس نے اس کو داغدار کر دیا، تضحیق کی۔ آپ کیوں اس کے نیچے کمنٹس میں لکھ رہے ہو کہ جی آپ ایسے کر رہے ہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے آج کل آیا ہوتا ہے، جی دیکھو جی سارے سال یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور اب ہمیں آ کے دین، بھائی وہ دین تھوڑی دکھا رہے ہیں۔ I'm sorry آپ لوگ ہرٹ نہیں ہوئیے گا، میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کا ویژن۔ لوگ آپ میں کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ دینے والے؟ آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کی کون سی بات پسند کر لے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، اتنی نیکی کرتا ہے، اتنی نہیں کرتا ہے، وہ جنت سے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہ جاتا ہے، لیکن اسی وقت کوئی ایسی بات کرتا ہے اللہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے اور اسے جہنمی لکھ دیتا ہے۔ اور کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے، ایک ہاتھ وہ جو ہے نا جہنم کے فاصلے پہ رہ جاتا ہے، لیکن عین اس وقت وہ کوئی ایسی نیکی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی پسند آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ تو ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ کامنٹ کرنا یا کچھ کہنا یہ غلط ہے، غلط، یہ غلط ہے۔ کسی کے لیے کچھ لکھنا سوشل میڈیا پہ آپ ایک کامنٹ بھی کریں تو پلیز آپ پھر یاد رکھیں کہ آپ گناہ کما رہے ہیں، اور وہ پیجز جو پھر مسالے بنا بنا کے لکھتے ہیں اس کے بارے میں اور ان کو بدنام کرتے ہیں، ان کو دکھ دیتے ہیں، آپ بھی اس گناہ میں شریک ہیں۔ یاد رکھیں۔ مجھے بتائیں کہ کالر سے آج جی بہت سارے کالز ہیں، کال ہمارے ساتھ جی۔ سرفراز کراچی سے، السلام علیکم سرفراز، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، کیا رضوی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، بالکل خیریت سے۔ اچھا رضوی بھائی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میرے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی، ٹھیک ہے، تو جو ان کی دوسری بیوی ہے اس کو اب ہم لوگ والدہ کا درجہ نہیں دے پائے، تو اس کے لیے والد کے لیے کیا حکم؟ اس کے لیے کس کے لیے؟ والد کے لیے کیا حکم ہے؟ بچوں نے آپ کیوں درجہ نہیں دے پا رہے؟ انہوں نے دوسری شادی کی، ان کا مطلب آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہ جی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے نا ان لوگ، ظاہر سی بات ہے، ایک بچپن سے ایک عورت نے میں پالا پوسا بڑا کیا، پھر اچانک اس کی ریپلیسمنٹ میں کوئی اور آ کے آپ کے سامنے آ کے کلیم، آپ کی والدہ ہیں؟ آپ کی والدہ موجود ہیں؟ انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے اگر دوسری شادی کر لی تو اس میں شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، آپ اس اجازت کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے؟ تو ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے نا۔ تو آپ اپنا ایکسیپٹ کرنے کے لیے دماغ بنائیں، ذہن بنائیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر ہماری عقلیں قربان، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، اپنی عقل نہیں چلائیں گے۔ یہ اگر ہماری آزادی ہے اظہار رائے کا، اگر آپ یہ چادر اوڑھ کر یا اس کا شیلڈ لے کے بات کریں گے تو آپ غلط کریں گے، گناہ گار ہوں گے۔ آپ کے والد نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، کوئی حرام کام نہیں کیا، آپ اس کو والدہ کا درجہ دیں، اگر نہیں دیتے تو کم از کم اس کی رسپیکٹ کریں، رسپیکٹ بھی نہیں کرتے تو کم از کم اس کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں، گناہ گار نہ ہو۔ انہوں نے ایک اپنا شرعی حق استعمال کیا، وہ ان کا حق ہے، کرنا چاہیے، آپ کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں۔ ایسے میں اگر وہ خاتون کسی لالچ کی وجہ سے ان کی زندگی دلوں کا حال تو آپ نہیں جانتی نا، جی آپ دلوں کا حال جانتی ہیں نہیں؟ کس وجہ سے اس نے دوسری ایک ایسے شخص سے شادی کی جو دوسرا یعنی کہ میرج کر رہا ہے، تو کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو پتہ نہیں ہے حالات کیا ہیں؟ روٹی کھانے کو نہیں ہے، تن پہ کپڑا ڈھانپنے کو نہیں ہے، عزتیں تار تار ہیں۔ اگر کوئی شیلٹر لے کے، شیلڈ لے کے اگر آ جاتی کسی کے نکاح کے اندر تو یہ تو بہت اچھا کام کیا اس نے۔ اور ذرا کوشش کریں، جیسے آپ نے کہا نا، کوشش کریں بھائی، اپنے آپ کو بہتر کریں، اور آپ کے ماں باپ کتنی مشکلات اٹھا کے آپ کو پالا ہے، آپ کو جوان کیا، بالکل، اور یہ کہ تکلیف ہو لیکن پھر بھی آپ ان کو ایکسیپٹ کریں، عزت دیں، تو دیکھیں کتنا ثواب ملے گا آپ کو، کیونکہ مشکل ہوگا، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اس کے پاس دیکھیں گاڑی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے باپ نے کیا کیا، یہ بلیم کرنا چھوڑ دیں۔ بہت کچھ کیا، بڑی قربانیاں دی آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب آپ آئیں گے نا، آپ کو اللہ رتبہ دے گا، آپ ماں باپ بنیں گے، پھر آپ کو پتہ اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل۔ اچھا کون ہے ہمارے ساتھ کالر ہے کوئی؟
صوبیہ لاہور سے صوبیہ السلام علیکم. صوبیہ جی صوبیہ رمضان مبارک, کیسی ہو آپ؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ آواز کلیئر نہیں. آواز کلیئر ہے صوبیہ, بتائیں سوال کیا ہے آپ کا, تھوڑا زور سے بات کریں. آج کالز میں ڈسٹربنس ہے تھوڑی سی, آواز کلیئر نہیں ہو رہی. جی صوبیہ, ورنہ پھر واٹس ایپ میں جو سوال ہیں پھر میں وہ پوچھ لوں گی. اچھا ایک بات مجھے اور بتائیے گا کہ ہم ابھی صدقات کی, خیرات کی اور ان کی بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ لوگوں کو دیں. آج کل یہی ہے جیسے موبائل فون کی ایک بڑی عجیب بیماری آ گئی ہے کہ آپ افطاری کر رہے ہیں اور بہت کچھ ہے اس افطاری کا, اور آپ نے ویڈیو بنائی کہ آج دیکھیں یہ افطاری میں ہم کھا رہے ہیں اور یوں مزہ آ رہا ہے, ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, اور بات وہ کر رہے ہیں اپلوڈ آپ سوشل میڈیا پہ, جہاں وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آج افطار ہوگی کیسے, کس چیز سے ہوگی. میں آپ کو عرض کروں زہیب بھائی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نعمتوں کا بے جا اظہار مت کرو. تمہارے پر نعمت ہے نا, اس کو خام خام مت دکھاؤ سب کو. جو آج ہمارا بن گیا ہے, سحری, افطاری, کہیں ایونٹ پہ گئے, کبھی کہاں گئے, تو ہم فوراً اس کی سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. پہلے ہوتا تھا نا نیکی کر دریا میں ڈال, اب ہوتا ہے نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. یہاں میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں نا, کہ یہ اس طرح کر کے ہم لوگوں کی جو دل آزاری کا ذریعہ بنتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے جب بندہ کسی کی دل آزاری کرتا ہے, اور خاص طور پہ والدین. میرے نبی نے فرمایا, اے میرے ساتھیوں بتاؤ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ, قتل, زنا, شراب. فرمایا نہیں. فرمایا دنیا اور آسمان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کا دل دکھائے. بالکل سے اس کو کریکٹ کیجئے گا. آپ ایک صوبیہ نے لاہور سے جی صوبیہ واپس آ گئی ہیں. صوبیہ جی صوبیہ اپنا پلیز سوال بتائیے. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے, میرے شوہر نے مجھ سے چھپ کر نکاح کیا تھا. میں ان کی دوسری بیوی ہوں. جب ہمارا نکاح ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جلدی سب کو بتا دیں گے, مگر شادی کو 4 سال ہو گئے, انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. نکاح کے طور پہ تو میں ان کی بیوی ہوں, مگر ہمارا کوئی ولیمہ آج تک نہیں ہوا اور نہ نکاح نامہ رجسٹرڈ ہوا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں اس کا کوئی حکم ہے کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں جی, آپ کا نکاح ہوا ہے, نکاح کے ظاہری بات ہے کچھ گواہ ہوں گے. یہ چھپ کر نکاح کرنا تو میں اس کو کبھی بھی انکریج نہیں کرتا, میں نہیں پسند کرتا اس بات کو. والدین کو چاہیے کہ اگر اولاد, اچھا یہ ان کی دوسری وائف ہے, جی یہ ان کی دوسری وائف ہے, انہوں نے سے ہاں جی خفیہ نکاح کیا, اچھا رجسٹر نہیں ہوئی میرج, حکم یہ ہے, اور ولیمہ بھی نہیں ہوا. ولیمہ شرط نہیں ہے, ولیمہ سنت. ٹھیک ہے, ولیمہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی, آپ کا نکاح نہیں ہوا. ایجاب اور قبول یہ نکاح اس کو کہتے ہیں. اب ان کا نکاح ہوا, قرآن فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ جب تم نکاح کرو تو اس کا اعلان کرو. صحیح. اب اس ایک اہم بات کو لے کر بعض فقہا کے نزدیک, بعض, سب نہیں, جمہور تو کہتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے چھپ کر بھی, لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جس نے چھپ کر نکاح کیا اور اس کا اعلان نہیں کیا تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوا. لیکن یہ شرط, یہ اس کو جمہور علماء نے منع کیا, کہتے ہیں نہیں. اچھا ایجاب و قبول ہے تو گواہ بھی پھر تو اس کا مطلب ہے کہ گواہ ضروری ہیں, بالکل مینڈیٹری ہیں. لیکن یہ ہے نا کہ والدین سے چھپایا ہو, بہن بھائی سے چھپایا ہو, دوستوں سے چھپایا ہو, کوئی نہ دوست یار قریبی 2-4 دوست تو ہوں گے نا, وہ 2 گواہ ہیں, اور وہ عادل گواہ ہونے چاہیے کہ ان کو بلا کے پوچھا جائے بھائی ان دونوں کا نکاح ہوا ہے. کل کوئی جج بلا لیتا ہے, بھائی آؤ بتاؤ تم اس کے گواہ تھے, نکاح نامے میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے, تم اس کے گواہ تھے, تم نے دیکھا تھا ان کا نکاح ہوا ہے؟ ہاں جی میں نے دیکھا تھا. وہ اگر مکر گیا خدا نہ خواستہ تو پھر یہ نکاح مشکوک ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی میرے سامنے ہوا ہی نہیں ہے. لیکن ان خاتون کے لیے میرا یہی کہنا ہے کہ یہ نکاح میں ہیں اس کے, اس نکاح کو آپ ان کو فورس کریں, پیار سے, محبت سے, حکمت عملی سے کہیں کہ بھائی ہمارے نکاح کو ڈکلیئر کیا جائے اور بتایا جائے. یہ واضح ہے کہ وہ جائز ہے, بالکل یہ ان کے نکاح میں ہی ہے, بالکل نکاح میں.